بول ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات سلمان اوان کے ساتھ. اور آج کی گہری بات کے لیے ہم موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کے ایک آپریشنل ایئر بیس پر. اور اس ایئر بیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کپ کے اندر موجود ہیں JF-17 تھنڈر. اور یہ JF-17 تھنڈر اس سیریز کے بلاک 3 طیارے ہیں جو کہ اس سیریز کے لیٹسٹ طیارے سمجھے جاتے ہیں. اور انہی طیاروں کی مدد سے پاکستان نے مارکہ حق کے دوران آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے چھکے چھڑائے. یہ طیارے پاکستان ایئر فورس کی فارمیشنز کے اندر موجود تھے اور اپنی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے آج یہ طیارے S-400 کلر کے نام سے جانے جاتے ہیں, کیونکہ انہی طیاروں کی مدد سے پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کے دوران جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو ہوا, اس میں پاکستان نے شکار کیا بھارت کے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا یا ایئر ڈیفنس سسٹم کا. اور اسی کے بعد پھر بھارت کو شرمندگی بنانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ ایک نیا S-400 سسٹم جو ہے وہ حال ہی میں خریدنا پڑا. JF-17 تھنڈر کی ہسٹری کی بات کریں تو یہ پاکستان اور چائنا کا ایک شراکت داری کا ایک بہترین منصوبہ ہے. اور آج یہ پاکستان تقریباً 50% یا اراؤنڈ 60% کی طیارہ خود مینوفیکچر. پاکستان ایئر فورس اس وقت دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو کہ اپنی لی ضرورت کے مطابق اپنے طیارے جو ہے وہ خود مینوفیکچر کرتی ہے. اور بلاک 3 طیارے کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس کی اسپیسیفیکیشنز جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر AESA ریڈار نصب ہے, یعنی کہ الیکٹرانکلی جو ایکٹیو ریڈار ہے وہ نصب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ویپنز جو ہیں وہ موجود ہیں. ویپنز آپ جانتے ہیں طیارے کے ونگ کے طیارے کے جو مین فیوزلاج ہے اس کے اوپر ڈیفرنٹ ہارڈ پوائنٹس کے اوپر نصب کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ایکسٹرا فیول ٹینک موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ویپن ہے PL-15 جس نے دشمن کے چھکے چھڑائے, جس نے دشمن کے طیاروں کو, جس نے دشمن کے زمینی اہداف کو جو ہے ڈیفرنٹ دیگر ویپنز کی مدد سے تباہ بھی کیا گیا. تو PL-15 بنیادی طور پر ایئر ٹو ایئر ویپن ہے. اس کے اندر بھی ایک AESA ریڈار موجود ہوتا ہے اور اسی ریڈار کی مدد سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے ڈیفرنٹ جو اہداف ہیں وہ حاصل کیے فضا کے اندر بھی. PL-15 کی رینج جو ہے وہ انڈینز کے لیے یقینی طور پر ایک سرپرائز کا باعث تھی. اور جب ہم سرپرائز کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر کسی بھی وار فیئر کے اندر سرپرائز ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. PL-15 کے ساتھ ساتھ PL-10 وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر نصب کیے جا سکتے ہیں. مختلف قسم کے لیزر گائیڈڈ بامز جو ہیں وہ بھی JF-17 تھنڈر کیری کر سکتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے. اور جو آج کی جنگ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ملٹی ڈومین وار فیئر ہے, جس میں پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کیا ہے. پاکستان ایئر فورس نے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر ثابت کیا. اور وہ جو ہمارا پاکستان ایئر فورس کا موٹو ہے سیکنڈ ٹو نن, یقینی طور پر مارکہ حق کے دوران وہ بات ثابت ہوئی. اور سیکنڈ ٹو نن پاکستان ایئر فورس ثابت ہوئی, بلکہ انڈین ایئر فورس تو ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے سامنے کہیں پر 2 دن تک تو اس مارکہ حق کے اندر دکھائی ہی نہیں دی. واپس آتے ہیں طیارے کی اسپیسیفیکیشنز کی طرف. کون سے اگر میں شروع کروں تو جس کی نوز کون ہے وہاں پر اس طیارے کا آپ جانتے ہیں کہ ریڈار جو ہے وہ نصب کیا جاتا ہے. اور ریڈار جو ہے وہ اس کا AESA ریڈار ہے, یعنی کہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار. وہ یہ ریڈار جو ہے اس کون کے اندر طیارے کی موجود ہوتا ہے. اور یہ کون جو ہے سب سے سینسٹیو حصہ طیارے کا, نوز کون جسے کہتے ہیں, سب سے سینسٹیو حصہ سمجھی جاتی ہے. اس کے اوپر بنیادی طور پر جو ریڈار نصب ہے وہ ہے KLJ-7A ریڈار نصب کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ طیارہ ایریل ریفیولنگ کی صلاحیت جو ہے وہ بھی رکھتا ہے, یعنی کہ دوران پرواز اس کو اس جو آپ کو یہ ایک پوڈ کیلے دکھائی دے رہا ہے یہاں سے ایریل ٹینکر کی مدد سے اس کو ریفیول کیا جاتا ہے. اور یہ ریفیولنگ کی کیپیبلٹی جو ہے دنیا بھر میں اس طیارے کو کہیں پر بھی ڈپلوائے کرنے کے قابل بناتی ہے. پاکستان ایئر فورس اس کا کامیاب مظاہرہ کر چکی ہے. سعودی عرب میں ڈپلائمنٹ ہو, آذربائیجان تک پرواز ہو, پاکستان اس طیارے کو نان سٹاپ تک پاکستان جو ہے اس کو منزل تک پہنچا چکا ہے. یہ یہاں پر جو آپ کو ایک دکھائی دے رہا ہے ایلیمنٹ, یہ جو ہے یہ طیارے کا ایئر انٹیک ہے. یہاں سے انٹیک جو ہے ہوا جو ہے وہ اس کے جیٹ انجن تک جاتی ہے. اور انجن کی اگر ہم نے بات کی ہے, ویسے تو انجن طیارے کے پچھلے حصے میں آپ کو دکھائی دے گا. اس کے اوپر فی الحال رشین انجنز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس طیارے کے اوپر پاکستان فیوچر میں چائنیز WS جو انجنز ہیں وہ بھی نصب کرنے کا پلان رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہی یعنی کہ اس کے ونگ پر یہ ایکسٹرا فیول ٹینکس جو ہیں وہ بھی نصب کیے جاتے ہیں, جو کہ اس طیارے کی رینج کو بڑھاتے ہیں. ویپنز کی ہم بات کر چکے ہیں, PL-15 یا سائیڈ وائنڈرز جو ہے وہ موجود ہیں. طیارے کے عقب میں جائیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
انجن کی نوزل ہے جو آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور یہ انجن کی نوزل جو ہے یہیں سے ہی آپ جب طیارے کو فلائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو طیارے کے اندر سے جو آگ یا انجن کے اندر سے جو آگ اور شعلے نکلتے ہیں وہ آپ کو اسی نوزل سے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اس طیارے کی کچھ ڈسکرپشن ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت خوفناک ہوا بھارت کے اوپر۔ بھارت کی جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے سامنے بے بس دکھائی دی۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، JF-17 تھنڈر کی بات کریں، J-10C کی بات کریں، F-16 کی بات کریں، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ کیپیبل یہ طیارے ہیں، لیکن یہ طیارے اب پاکستان جو ہے ان کو پلیٹ فارم سینٹرک وارفیئر نہیں لڑتی پاکستان ایئر فورس۔ پاکستان ایئر فورس جو لڑائی لڑتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بات سنی، آپ نے پاکستان ایئر فورس کی کل چین کی بات کی، تو یہ طیارے اس کل چین کا، اس ملٹی ڈومین وارفیئر کا ایک حصہ ہے جس میں پاکستان ایئر فورس اپنے آپ کو چیمپئن ثابت کر چکی ہے۔ تو JF-17 تھنڈر طیارہ ہو یا پھر F-16 ہوں پاکستان کے پاس، اس کے ساتھ J-10C ہوں یا پھر فیوچر میں آنے والے 5th جنریشن طیارے ہوں، پلیٹ فارمز بہت امپورٹنٹ ہیں، پلیٹ فارمز کی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کل چین قائم کی ہے پاکستان ایئر فورس نے اپنے ڈیٹا لنکس کی مدد سے، ایک نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی مدد سے، یعنی کہ ان طیاروں کے اندر جو سینسرز اور جو ڈیفرنٹ آلات موجود ہیں اس کی مدد سے آپ ایک ایسی کل چین بناتے ہیں، ایک ایسا زبردست سسٹم بناتے ہیں، ایک ایسی زبردست وار مشین کریٹ کرتے ہیں جو کہ دشمن کو بے بس کر دیتی ہے۔ طیارے کی اسپیسیفیکیشنز تو یقینی طور پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اس کی سپیڈ کیا ہے۔ اس کی سپیڈ کی بات کریں اگر ہم JF-17 کی، تو یہ 1.8 سے لے کے ماک 2 تک جو ہے یہ فلائی کر سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل سیلنگ جو ہے 55,000 فٹ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ویپنز ہم بات کر چکے ہیں کیری کرنے کی صلاحیت، تو نہ صرف یہ ہم نے JF-17 تھنڈر بھارت کے خلاف یوز کیا ہے، بلکہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر بھی JF-17 تھنڈر پاکستان کے لیے بہت زبردست کام کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر فلائی بائی وائر سسٹم ہے، اس کا گلاس کاکپٹ موجود ہے، اور اس کے اندر جو پائلٹ کے لیے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے ہوتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ ایک اور جو یہ دونوں سسٹمز مل کر اس طیارے کو 5th جنریشن طیاروں کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ J-10C اس وقت کم خرچ بالا نشیں تو ہے ہی، لیکن جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، جو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ صلاحیتیں موجود ہیں وہ زبردست ہیں، اور انہیں صلاحیتوں کی بدولت آج پوری دنیا ان طیاروں کو دیکھ رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی اسپیسیفیکیشنز کی، اور اسپیسیفیکیشنز میں بات کریں تو طیارے کا جو انجن ہوتا ہے وہ بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پورا طیارہ جو ہے وہ انجن کے اراؤنڈ بلڈ کیا گیا ہے۔ تو اس وقت JF-17 تھنڈر جو کہ پاکستان استعمال کر رہا ہے، اس کے اندر RD-93M جو کہ RD-93 کا ایک لیٹسٹ ورژن ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھرسٹ ریشو اس طیارے کو دیتا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو غالباً میں ذکر نہیں کر سکا وہ تھا کہ اب دور ہے BVR کا، یعنی کہ بیونڈ ویژول رینج فائٹ کا، اور بیونڈ ویژول رینج فائٹ کا مطلب ہے کہ اب طیاروں کو ڈاگ فائٹ کی شاید پہلے جتنی ضرورت نہیں ہے، اور ڈاگ فائٹ کا زمانہ شاید نہیں رہا، اور اسی مقصد کے لیے جو ویپنز اس کے اوپر نصب کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل، وہ BVR ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خود خاص طور پر PL-15 جیسے میزائل کے اندر اس کا اپنا ایسا ریڈار بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کی مدد سے پاکستان ایئر فورس نے شکار کیا بھارت کے S-400 سسٹم کا، وہ تھا CM-400 AKG ہائپر سونک ویپن، جو کہ اینٹی شپ ویپن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل ہے بنیادی طور پر، اور اس کی مدد سے مختلف قسم کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی ویپنز سے خطرہ تھا بھارت کے جو ایئر کرافٹ کیریئر موجود تھا بحیرہ عرب کے اندر وکرانت، وہ بھی پاکستان ایئر فورس کے، پاکستان نیوی کے اس ویپن سے گھبرا کر، اس ویپن سے ڈر کر بھاگا، واپس اپنی پورٹ کے اندر چلا گیا، کیونکہ یہ اینٹی شپ ویپن ہے، اور اسی کی مدد سے پاکستان ایئر فورس نے شکار کیا تھا اپنے دشمن کے S-400 سسٹم کا۔ $1 بلین کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا سسٹم تھا جس کو پاکستان ایئر فورس نے تباہ کیا۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ
جہاز، یہ طیارہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے. یہ پاکستان اس حوالے سے بالکل خود کفیل ہے. چائنا کا نو ڈاؤٹ اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ جہاز ایسا ہے کہ آج اپنی خوبیوں کی بدولت، آج اپنی اویلیبلٹی کی بدولت، آج اپنی صلاحیتوں کی بدولت نہ صرف پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، دنیا بھر کے اندر اس کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، بلکہ یہ پاکستان ایئر فورس کے ایک ورک ہارس کی آپ کہہ لیں کہ صلاحیت رکھتا ہے، ورک ہارس کی حیثیت رکھتا ہے. یہ طیارے پاکستان ایئر فورس کے 4th اور 5th جنریشن کے جو طیارے ہیں، جو آنے والے طیارے ہیں 5th جنریشن کے، ان کے درمیان ایک بہترین جو گیپ ہے اس کو برج کرتا ہے. تو آج کی گہری بات یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا.